فرشتگان اور تمام مخلوقات جس کی پرستش دن اور رات کرتی ہیں، یعنی خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اس سے مراد میری یہ ہے کہ ہم انہیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور اس سبب سے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم ان کے معنوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، چونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ ہماری سماعت سے تو بار بار گزریں لیکن حقیقت میں ہم ان کے معنی سے واقف نہ ہوں۔ انہی میں سے ایک لفظ حمد و ثنا ہے۔ اب آپ کسی بھی مسیحی سے اس بارے میں پوچھیں کہ حمد و ثنا کیا ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ خدا کی تعریف کرنا ہے۔ اب یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کئی دفعہ ہمیں صرف سطحی مطلب کا پتہ ہوتا ہے اور ہم اس کے جو اصل معنی ہے، اس کے جو اصل مفہوم ہوتا ہے، اس کو پوری طرح سے نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہم اسی چیز پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں حمد و ثنا میں، جیسے کہ زبور اور گیت، اصل زبان میں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو آئیے ہم ان دو الفاظ کو یعنی زبور اور گیت کو اصل زبان میں دیکھیں گے، یعنی یونانی اور عبرانی میں دیکھیں گے کہ وہاں پر ان کے معنی کیا بتائے گئے ہیں، اور اس سے میرا ایمان ہے کہ ہم حمد و ثنا کے تعلق سے کچھ اہم سبق سیکھ سکیں گے جو کہ ہماری حمد و ثنا کو اور بھی زیادہ بامعنی اور گہرا بنا دیں گے۔ اب مسیحی عبادت میں جو حمد و ثنا ہوتی ہے وہ ادھوری رہتی ہے اگر اس میں ہم زبور کو نہ گائیں۔ اب زبور کے لیے عبرانی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو جو کتاب کا نام ہے زبور، دراصل عبرانی زبان میں یہ تہیلیم ہے۔ تہیلیم جو ہے یہ دراصل صیغہ جمع ہے، یعنی کہ یہ پلورل لفظ ہے، اور اس کا جو سنگولر ہے، اس کا جو واحد ہم دیکھتے ہیں وہ ہے تہیلا۔ اب جو لفظ تہیلا ہے، اس کا جو روٹ ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ ہے حلال، اور حلال وہی لفظ ہے جہاں سے لفظ ہاللویا نکلا ہے۔ تو یوں ہم کہیں گے کہ جو زبور کی کتاب کو نام تہیلیم دیا گیا تو اس سے مراد ہے خدا کی صفات کے لیے اس کی تعریف کرنا۔ لیکن یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ اسے تعریف کے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن اصل میں جو حلال کا مطلب ہے وہ ہے چمکنا یا کسی چیز پر روشنی ڈال کے اسے چمکانا۔ اب جب آپ حلال کو ان معنوں میں سمجھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے کوئی شخص سٹیج پر ہو اور سٹیج پر پوری طرح سے اندھیرا ہو اور سپوٹ لائٹ جو ہے وہ اس شخص پر ڈال دی جائے جو وہاں پر کھڑا ہے، تو اس طرح سے اور کچھ بھی نظر نہ آئے اور صرف وہی شخص جو ہے جس پر سپوٹ لائٹ ڈال دی جا رہی ہے صرف وہی ہمیں وہاں پر دکھائی دے، تو اس کو ہم حلال کے معنوں میں لیں گے۔ تو یوں اگر ہم حلال کو ان معنوں میں لیں تو آئیڈیا یہ بنے گا کہ جب خدا کی تعریف کی جاتی ہے تو دراصل اس کی صفات پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اس کی ذات کے مختلف پہلوؤں پر، اس کے کاموں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور اس وقت پھر وہی سب کچھ ہوتا ہے اور کوئی بھی اور اس کے علاوہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو یوں تہیلیم یا تہیلا سے ہم جو پہلا سبق عکس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کی حمد و ثنا کریں تو اس وقت کوئی بھی اور ہماری نظر میں نہ ہو، آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، بلکہ آپ کی پوری توجہ اور پورا فوکس صرف خدا کی صفات، اس کی ذات، اس کے کاموں پر ہو، تو یہ حقیقی معنوں میں مسیحی پرستش کہلائے گی۔ اب ہم نے اوپر دیکھا کہ تہیلیم دراصل زبور کی کتاب کا عبرانی نام ہے، لیکن لفظ زبور کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مزمور، جس کو اردو میں عام طور پر ہم مزمور کہتے ہیں۔ دراصل یہی وہ لفظ ہے جس سے پھر عربی کا لفظ زبور نکلا اور وہیں سے پھر ہمارے پاس آیا ہے۔ اب مزمور کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے ساز بجانا، انسٹرومنٹل میوزک۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی ایسی نظم، کوئی ایسا گیت جو سازوں کے ساتھ گایا جائے، اس کو مزمور کہا جاتا ہے۔
اب یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، چونکہ ایسے آئیڈیاز پائے جاتے ہیں۔ بعض مسیحی مشنیں بھی اس بات کو کہتی ہیں کہ آپ نے ساز بجا کر خدا کی حمد و ثنا نہیں کرنی ہے، اور بعض مسیحیت سے باہر بھی لوگ یقین رکھتے ہیں کہ جو گیت ہیں یا خداوند کے لیے گیت ہیں وہ سازوں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن وہ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ مزمور یعنی زبور کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے ہی ایسا گیت جو کہ سازوں کے ساتھ گایا جائے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ہم صرف زبور کی کتاب ہی استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم عام طور پر جنہیں گیت کہتے ہیں وہ بھی گائے جاتے ہیں۔ اب گیتوں کے لیے جو انگلش کا لفظ ہے وہ ہیمز استعمال ہوتا ہے، جو دراصل ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا ذکر ہمیں افسیوں 5 باب اور اس کی 19 آیت میں ملتا ہے، جہاں پر گیت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہمنوس۔ اب حمد و ثنا کے حوالے سے ہمنوس جو ہے یہ میرا پسندیدہ لفظ ہے۔ اب یونانی زبان میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو عام طور پر ان گیتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو کہ لوگ اپنے سورماؤں کی شان میں گاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب کوئی بادشاہ یا جرنیل کوئی جنگ جیت کر آتا تو اس کی شان میں جو قصیدے پڑھے جاتے تھے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس کی ایک مثال ہمیں داؤد کی زندگی سے ملتی ہے۔ اب داؤد جب جاتی جولیت کو مار کر لوٹا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت ساری خواتین یہ گاتے ہوئے اس کے استقبال کو نکلی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اب خواتین کا اس طرح سے آنا عام طور پر ہمارے لیے اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن دراصل اس کی بہت ہی اہمیت ہوتی تھی، چونکہ ہم ان خواتین کے جذبات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ہوتا ان دنوں میں یہ تھا کہ جب دو ملک آپس میں جنگ لڑتے، دو بادشاہ آپس میں جنگ لڑتے، تو جو قوم جیت جاتی وہ نہ صرف ان کا مال و دولت لوٹ لیتی بلکہ پھر ان کی خواتین کو بھی وہ غلام بنا کر لے جاتی، ان کی بیویوں کو، ان کی بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ تو پھر ان جنگوں میں جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا وہ انہی نوجوان خواتین کو ہوتا تھا۔ تو اس لیے جب کوئی یہ جنگ جیت کر آتا تو یہ اس طرح سے نہیں تھا کہ صرف ایک میچ جیت گئے ہیں، بلکہ یہ اس لیے گیت گائے جاتے کہ اس شخص نے ہماری جانوں کو اور ہماری عزتوں کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اس طرح کے گیتوں کا گایا جانا جو تھا یہ صرف ایک رسم نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ دل سے اٹھنے والی شکر گزاری ہوتی تھی کہ ہماری جانیں اور ہماری عزتیں محفوظ رہی ہیں۔ تو یوں میرے عزیزوں، جب بائبل ہمیں یہ گیت یا ہیمز یا ہمنوس گانے کے لیے کہتی ہے تو دراصل خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب ہم خدا کی حمد و ثنا کریں تو نہ صرف یہ تعریف ہو، نہ صرف یہ سازوں کے ساتھ ہو، بلکہ اس میں ہمارا دل، اس میں ہماری جان، اس میں ہماری عقل، اس میں ہماری طاقت، سبھی کچھ شامل ہو ان خواتین کی طرح جو کہ داؤد کو اپنا سورما اور نجات دہندہ جان کر نکلی اور اس کے لیے انہوں نے حمد کے گیت گائے۔ میرا ایمان ہے کہ جب اس طرح سے ہم خدا کی حمد و ثنا کریں گے تو ہم خود بھی برکت پائیں گے اور اس کے وسیلہ سے ہم خدا کی قدرت کا بھی تجربہ کریں گے اور اپنے بندنوں کو ٹوٹتا دیکھیں گے۔ دراصل اسی طرح کی حمد و ثنا ہے جس میں قوت پائی جاتی ہے اور جو بندنوں کو توڑتی۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.